دباؤ اور اضطراب، اپنی مدد آپ کے لیے ہدایت نامہ۔ ازمہلال اور اضطراب کو سمجھنے اور املان پر قابو پانے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہ خود امدادی ہدایت نامہ قلم اور کاغذ کی مشقوں پر مشتمل ہے۔ جب آپ ان مشقوں کو شروع کرنے والے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے خود کو سوچنے اور اپنے خیالات کو کاغذ پر تحریر کرنے کا موقع دیں۔ آپ کے اعصاب کمزور ہیں، آپ فکر مند رہتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں، پرسکون رہنا مشکل ہے، ذہنی دباؤ اور اضطراب۔ یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو شاید ہم ذہنی پریشانی کے حامل فرد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی فرد کو لمبے عرصے کے لیے بہت زیادہ ذہنی بے چینی ہو تو اس کا نتیجہ اکثر ذہنی پریشانی ہوتا ہے۔ یہ کتابچہ ذہنی پریشانی کے بارے میں ہے اور اس کا مقصد آپ کی مدد کرنا ہے۔ 1. یہ جاننا کہ کیا آپ ذہنی پریشانی کی علامت کا شکار ہیں یا نہیں۔ 2. ذہنی پریشانی کے بارے میں سمجھنا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے اور یہ برقرار کیوں رہتی ہے۔ 3. اپنی ذہنی پریشانی کے ساتھ نمٹنے کے لیے بہتر طریقے سیکھنا۔ کیا فکر مند ہونا عام بات ہے؟ فکر مندی ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم سب کو کبھی نہ کبھی تجربہ ہوتا ہے۔ اپنے لیے ہم جس صورتحال کو خراب سمجھتے ہیں، اسی صورتحال میں یہ رد عمل ایک عام بات ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ہمیں اسپتال میں آپریشن کے لیے جانا ہو یا ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہو یا کوئی امتحان دینا ہو تو فکر مند ہونا قدرتی فعل ہے۔ چند ایک صورتحال میں، جیسا کہ ہمیں بہتر کارکردگی دکھانے کی ضرورت ہے یا کسی ایمرجنسی کے ساتھ نمٹنا ہے، تو مخصوص درجات کی فکر مندی مددگار بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کچھ فکر مندی کسی بھی طرح سے مددگار نہیں ہے، کیونکہ فکر مندی کی علامت اگرچہ خطرناک نہیں ہے لیکن غیر آرام دہ ہو سکتی ہے۔ علامت خوف زدہ کرنے والی ہو سکتی ہے، بالخصوص جب کسی کو یہ علم نہ ہو کہ یہ علامت صرف ذہنی پریشانی کی نشانیاں ہیں۔ بعض اوقات ذہنی پریشانی کی علامت والے افراد فکر مند ہوتے ہیں کہ شاید شدید طور پر ان کے ساتھ کوئی خرابی ہے۔ اس فکر مندی سے انہیں ذہنی پریشانی کی مزید علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے فکر مندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ذہنی پریشانی شدید ہو اور لمبے عرصے کے لیے جاری رہے تو یہ لوگوں کو ان کے حسب مرضی کام کرنے میں مزاحمت ہو سکتی ہے۔ کیا میں ذہنی پریشانی کا شکار ہوں؟ میں ہر ایک چیز کے بارے میں فکر کرتی ہوں۔ میں بے چین ہو جاتی ہوں اور بالآخر بچوں پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتی ہوں۔ میں وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان تمام چیزوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہوں جو خراب ہو سکتی ہیں۔ وہاں پہنچنے پر میرا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، میری ٹانگیں نرم پڑ جاتی ہیں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا مذاق اڑایا جائے گا، مجھے وہاں سے چلے جانا ہوگا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ میرے گلے میں کچھ پھنس گیا ہے، میرا منہ خشک ہے اور میں اچھی طرح نگل نہیں سکتا ہوں، اور پھر میں دہشت زدہ ہو جاتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ میرا دماغ گھوم جاتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بے قابو ہو جاؤں گا اور پاگل ہو جاؤں گا یا کچھ اور ہو جائے گا۔ ذہنی پریشانی کے حامل افراد کو پیش آنے والے یہ مخصوص تجربات ہیں۔ اگر آپ کو ذہنی پریشانی لاحق ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس قسم کے خیالات آتے ہوں۔ بعض اوقات ممکن ہے کہ آپ ذہنی پریشانی کا شکار ہوں اور آپ کو اس بارے میں علم نہ ہو، بالخصوص جب آپ اپنے آپ کو فکر مند فرد تصور نہ کرتے ہوں۔ لوگوں کو ذہنی پریشانی کی علامت کا جسمانی بیماری کے ساتھ مغالطہ ہو جاتا ہے۔ تاہم ذہنی پریشانی کے ساتھ نمٹنے کا پہلا قدم یہ جاننا ہے کہ کیا ذہنی پریشانی آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہے یا نہیں۔
ذہنی پریشانی ہم پر کم از کم 4 طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس سے درج ذیل متاثر ہوتے ہیں: ہمارے محسوس کرنے کا طریقہ کار، ہمارے سوچنے کا طریقہ کار، ہمارے جسم کے کام کرنے کا طریقہ کار، ہمارے پیش آنے کا طریقہ کار۔ یہ جاننے کے لیے کہ کیا آپ ذہنی پریشانی کے شکار ہیں یا نہیں، برائے مہربانی ذیل میں دیے گئے ان تجربات کے سامنے کلک کریں جن کا آپ کو باقاعدگی کے ساتھ تجربہ ہوتا ہے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بے تابی، کمزور اعصاب، فکرمند، خوفزدہ؟ محسوس کرنا کہ کچھ بہت ہی خراب واقعہ ہونے والا ہے؟ کھچاؤ، ذہنی پریشانی، غصہ، کترانا، بے دلی؟ غیر حقیقی، اجنبی، غیر مستحکم الگ پن، دہشت زدگی؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ لگاتار فکر مند، توجہ نہیں دے سکتے، خیالات کی بھرمار، ذہن ایک سے دوسرے خیالات میں بھٹکتا ہوا، خراب تر کا تصور اور اسی پر سوچتے رہنا؟ عام خیالات: میں بے قابو ہو رہی ہوں، پاگل پن، میں بے ہوش ہو رہا ہوں، میری ٹانگیں جواب دے رہی ہیں، مجھے دل کا دورہ پڑنے والا ہے، میں بے وقوف ہو جاؤں گا، میں نبٹ نہیں سکتا، مجھے یہاں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ آپ کے جسم پر کیا ہوتا ہے؟ دل کا دھڑکنا، تیز تیز چلنا، دھڑکن کا رک جانا، سینے کا تنگ ہو جانا یا درد ہونا، پاؤں کی انگلیوں یا ہاتھوں کی انگلیوں میں جھنجھلاہٹ، معدے میں ہلچل اٹھنا یا گڑبڑ ہونا، بیت الخلاء جانے کی طلب ہونا، بیزاری یا بے سکونی محسوس کرنا، پٹھوں میں کھچاؤ، جسم کا دکھنا، پسینہ آنا، سانس کی تبدیلی واقع ہونا، چکر آنا، سر کا ہلکا محسوس کرنا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اوپر نیچے چلتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں اور ختم نہیں کرتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے ہیں اور پرسکون نہیں رہ سکتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، جلدی بات کرنا یا معمول سے زیادہ بات کرنا، تیز و تراڑ اور چڑچڑا رویہ، مشروب وغیرہ زیادہ پینا، تمباکو نوشی زیادہ کرنا، کھانا زیادہ کھانا یا کم کھانا، خوف زدگی والی صورتحال سے گریز کرنا۔ اگر آپ کو درج بالا علامت میں سے چند ایک یا تمام کا باقاعدگی کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ ذہنی پریشانی کا شکار ہوں۔ ذہنی پریشانی کیا ہے؟ ذہنی پریشانی ایک ایسی سوچ ہے جب ہمارا جسم کسی خوف زدہ یا دھمکی خیز تجربے پر رد عمل دکھاتا ہے۔ اس کو رد عمل یا غیر رد عمل کا نام دیا گیا ہے۔ سادے الفاظ میں یہ آپ کا جسم ہے جو جتنا جلد ہو سکے خطرے کے ساتھ جد و جہد کرنے یا اس سے دور بھاگنے کے لیے کارروائی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر ذہنی پریشانی کی علامت کا مقصد آپ کے جسم کو خطرے کے ساتھ جد و جہد کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تصور کریں کہ آپ پر خطرے کا اثر ہونے والا ہے۔ جیسے ہی آپ کو خطرے کے بارے میں علم ہوتا ہے تو آپ کے پٹھوں میں کارروائی کے لیے کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کے پٹھوں اور دماغ میں خون لے جانے کے لیے آپ کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آکسیجن کی فراہمی کے لیے آپ تیز تیز سانس لیتے ہیں اور توانائی کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کو زیادہ گرم ہونے سے بچاؤ کے لیے آپ کو پسینہ آتا ہے، آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے اور ممکن ہے کہ آپ کے معدے میں گڑبڑ محسوس ہو۔ جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ حملہ آور در حقیقت آپ کا دوست ہے تو احساسات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ممکن ہے
کہ اس واقعے کے بعد آپ کے جسم میں کپکپاہٹ اور کمزوری پیدا ہو۔ رد عمل یا غیر رد عمل ایک بنیادی سسٹم ہے جو شاید پتھر کے زمانے کے لوگوں کے وقت سے ہو، اور یہ جانوروں میں بھی موجود ہے، اور وہ اپنے تحفظ کے لیے اس پر انحصار کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے آج کل ہم زندگی یا موت کے صورتحال میں نہیں ہیں، لیکن افسوس کہ زیادہ تر ذہنی پریشانیوں کا ہم جو سامنا کرتے ہیں، یہ پریشانیاں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ نہ تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان سے دور بھاگا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ علامت مددگار نہیں ہے۔ در حقیقت یہ علامت ہمیں اکثر برا محسوس کرواتی ہیں، بالخصوص جب ہم انہیں سمجھ نہ پاتے ہیں۔ ذہنی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری وجوہات ہوں جن کے وجہ سے کسی کو ذہنی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ کوئی فرد فکر مندانہ شخصیت کا مالک ہو سکتا ہے اور وہ فکر مند رہتا ہے۔ کسی دوسرے فرد کو پریشان کن زندگی کے ادوار میں سے گزرنا پڑتا ہے، مثلاً کسی کا فوت ہو جانا، روزگار کا چھوٹ جانا، طلاق۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے افراد پر کام، گھر پر دباؤ ہو، مثلاً گھریلو مسائل یا اخراجات کی وجہ۔ کون سی چیز ذہنی پریشانی کو جاری رکھتی ہے؟ بعض اوقات ذہنی پریشانی برقرار رہتی ہے اور یہ زندگی بھر کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس کی ایک وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک، اگر کسی فرد کی شخصیت فکر مندانہ ہے اور وہ فکر مند رہتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو فکر مندی محسوس کرنے کی عادت ہو۔ دو، بعض اوقات کچھ لوگوں کو سالہ سال سے لگاتار ذہنی پریشانی کی شکایت رہتی ہے اور اس وجہ سے وہ فکر مندی محسوس کرنے کی عادت اپنا لیتے ہیں۔ تین، ذہنی پریشانی کا بھور۔ اگرچہ ذہنی پریشانی کے لیے جسمانی علامات خوفزدہ، غیر معمولی اور ناخوشگوار ہو سکتی ہیں، اس صورت میں لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جسمانی طور پر ان میں کوئی خرابی ہے یا کچھ بہت ہی خراب واقعہ ہونے والا ہے۔ اس سے مزید علامات واقعہ ہوتی ہیں اور اس طرح پریشانی کے بھور میں مزید خرابی واقعہ ہوتی ہے۔ سوچیں، خیالات: اب میں یقیناً خطرے میں ہوں، جس سے جسمانی علامات محسوس کرتے ہیں، دل زور زور سے دھڑکتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے، جس سے سوچیں، خیالات: میرے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے، جس سے فکر مندی محسوس کرتے ہیں۔ 4، خوف کا خوف۔ اگر کسی فرد کو مخصوص حالات میں ذہنی پریشانی کا تجربہ ہوا ہو تو وہ فکر مندی محسوس کرنے کی پیش گوئی کرنا شروع کر سکتا ہے اور علامات سے خوفزدہ ہو سکتا ہے۔ یہ در حقیقت خوفزدگی پر مبنی علامات پیدا ہوتے ہیں۔ ذہنی پریشانی کے خوف کی علامات، جس سے جسمانی علامات کا پیدا ہونا۔ 5، اعتراض کرنا۔ جب ذہنی پریشانی کا بھور پیدا ہو جاتا ہے تو فکر مندی کے بہت سے خیالات فکر مندی کی علامات میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے اعتراض کو بطور ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ خطرناک چیز سے اعتراض کرنا یا قدرتی بات ہے، لیکن لوگ ان چیزوں سے اس وقت اعتراض کرتے ہیں جب وہ ذہنی پریشانی کے حقیقی خطرات میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن مصروف دکانوں، بسوں، پرہجوم مقامات، باہر کھانا کھانا، لوگوں کے ساتھ بات کرنا وغیرہ پر ہوتے ہیں۔ صرف یہی چیزیں خطرناک نہیں ہیں، لیکن نہایت ضروری ہیں۔ ان کے اعتراض سے زندگی کافی تکلیف دہ اور مشکل ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے اعتراض سے اعتماد کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ کی خوشی پر اثر پڑ سکتا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو مزید ذہنی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ ذہنی پریشانی کی خرابی کا ایک اور بھور۔ خلاصہ: ذہنی پریشانی عام طور پر جسمانی دباؤ کے رد عمل کا نام ہے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں کچھ لوگ دوسروں کی نسبت ذہنی پریشانی اور فکر مندی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جب ہم ذہنی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو یہ ناخوشگوار تو ہو سکتی ہے،
دھمکی یا خطرے کے لیے یہ ہمارے جسم کا عام رد عمل ہے اور یہ خطرناک نہیں ہے۔ ذہنی پریشانی کی علامت رد عمل یا غیر رد عمل کا ایک حصہ ہے اور ان کا مقصد ہمیں فوری طور پر کارروائی میں مدد کرنا ہے۔ جب درج ذیل علامات ہوں تو ذہنی پریشانی ایک مسئلہ بن جاتی ہے، شدید اور ناخوشگوار، بہت زیادہ وقت کے لیے، بہت جلد ہوتی ہے۔ ہمیں یہ فکر مندی دے کہ سنگین طور پر کچھ خراب ہے، ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے۔ جب ہماری علامات، خیالات اور رویہ ذہنی پریشانی کو برقرار رکھے تب ذہنی پریشانی بھنور بن کر سامنے آتی ہے۔ درج ذیل طریقوں پر سوچنے کے لیے چند منٹ صرف کریں جو ہو سکتا ہے آپ کی ذہنی پریشانی کو جاری رکھتے ہوں۔ انہیں لکھ لیں۔ آپ کو ناخوشگوار، خوفزدہ علامت کا تجربہ ہوا ہے۔ ان علامات کے بارے میں آپ کا یقین اور سوچیں۔ وہ چیزیں جن سے آپ ہر روز احتراز کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں موجود دباؤ۔ میں اپنی ذہنی پریشانی کو بہتر طور پر کیسے قابو میں رکھ سکتا ہوں؟ جیسا کہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ذہنی پریشانی کوئی بیماری نہیں ہے اور اس لیے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر ہم ذہنی پریشانی کی خرابی کے بھنور کو ختم کر سکیں تاہم ہم اپنی ذہنی پریشانی کو کم کرنے اور اس کے ساتھ اور زیادہ اچھے طریقے سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں، ہم کم از کم 4 مختلف حصوں پر کام کر سکتے ہیں۔ اپنی ذہنی پریشانی کو بہتر طور پر سمجھنا، جسمانی علامات میں کمی کرنا، ذہنی پریشانی سے متعلق اپنے خیالات میں تبدیلی کرنا، ذہنی پریشانی سے متعلق اپنے رویے میں تبدیلی کرنا۔ ذہنی پریشانی کو سمجھنا۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ذہنی پریشانی کا سبب کیا ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل سیکشنوں میں ذہنی پریشانی کی خرابی کے اس بھنور کو ختم کرنے کے بارے میں مشورہ دیا گیا ہے جو ذہنی پریشانی کو برقرار رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ کر سکیں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ذہنی پریشانی کو بہتر طور پر سمجھ لیں۔ کیا آپ کی ذہنی پریشانی مخصوص حالات، مقامات یا لوگوں سے متعلق ہے؟ کیا یہ دن کے کسی خاص وقت پر زیادہ خراب ہوتی ہے؟ کیا آپ کو حقیقتاً کچھ ایسی فکر مندیاں ہیں جو آپ کی ذہنی پریشانی کا سبب بنتی ہیں؟ اپنی ذہنی پریشانی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ذیل میں دی گئی 2 ورزشیں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ ذہنی پریشانی کا اندراج رکھنا۔ 2 ہفتوں کے لیے، اگر آپ چاہیں تو زیادہ وقت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنی ذہنی پریشانی اور سرگرمی کے درجے کے بارے میں ہر گھنٹے کا حساب رکھیں۔ اپنی ذہنی پریشانی کو 0 سے 10 تک نمبر دیں۔ اگر کوئی چیز اہم لگے تو اسے لکھ لیں۔ کیا آپ کام یا گھر پر تھے؟ آپ کے ساتھ کون تھا؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کس بارے میں سوچ رہے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ان حالات کے بارے میں مزید باخبر رہنا شروع کر دیں جو آپ کو ذہنی پریشان کرتے ہیں یا جن سے آپ احتراز کر رہے ہیں۔ آپ کی ذہنی پریشانی کا عمومی درجہ کیا ہے؟ اس معلومات سے آپ کو اپنی ذہنی پریشانی کے ساتھ نمٹنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ آپ کو کوئی حقیقی فکر مندی ہے یا مشکل ہے جو آپ کے لیے ذہنی پریشانی کا سبب بنتی ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش مددگار ہو سکتی ہے۔ بہتر طور پر شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو لکھیں، جہاں تک ممکن ہو اس کو تفصیل کے ساتھ لکھیں۔ مثال کے طور پر، میرے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ غیر واضح ہے، جیسا کہ میں نے ادھار دینے والی مختلف کمپنیوں کا 3000 پاؤنڈ دینا ہے۔ ایسی تفصیل زیادہ مددگار ہے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ حل لکھیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے تلاش کردہ کتنے حل احمقانہ ہیں، لیکن کام کی بات تو یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ حل ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ ماضی میں آپ نے اس قسم کے مسائل کو کیسے حل کیا تھا۔ اپنے دوست سے مشورہ کریں۔
اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر کوئی دوست اس قسم کے مسئلے سے دوچار ہے اور وہ آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ مثال کے طور پر درج ذیل ممکنہ حل: کم سود کے ساتھ سبھی قرض جات کو ایک قرضے پر کروا لیں. قابل ادائیگی قسطوں پر رضامندی کرنا. ڈیٹ کاؤنسلر کے ساتھ مشورہ کرنا. جز وقتی کام کرنا. گاڑی فروخت کر دینا. اگر آپ کا کوئی مسئلہ آپ کے لیے ذہنی پریشانی کا سبب بنتا ہے تو اس کے بارے میں سوچیں اور لکھیں. اس مسئلے کے بارے میں جتنے حل ممکن ہو سکے ان کے بارے میں سوچیں، ایک فہرست بنائیے. اب سب سے بہتر حل کو منتخب کریں اور اس حل کے حصول کے لیے تمام ممکنہ اقدامات لکھیں. کون مدد کر سکتا ہے؟ کیا غلط ہو سکتا ہے؟ سوچ وچار اکثر مددگار ہوتے ہیں. سب سے زیادہ کون سی خراب چیز واقع ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہوں تو آپ کی ذہنی پریشانی میں کمی ممکن ہے. اگر آپ کسی ایسے مسئلے کے ساتھ نمٹنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کچھ عرصے سے آپ کے لیے باعث فکر مندی ہے تو اس مسئلے پر اپنے کسی دوست یا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بات کریں. دباؤ سے بھرپور طرز زندگی. یاد رکھنے کی چند باتیں. آج کل زندگی میں تناؤ بہت ہے اور دباؤ کا بڑھنا آسان ہے. ہم ہمیشہ ہی باہر سے آنے والے تناؤ پر قابو نہیں پا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ پر ڈالے جانے والے تناؤ میں کمی کرنے کے ذرائع تلاش کر سکتے ہیں. جن حالات میں آپ دباؤ تلے آتے ہیں انہیں تناؤ میں آنے کی شروع میں ہی جاننے کی کوشش کریں. جن حالات میں آپ تناؤ میں آ جاتے ہیں ان کے ساتھ نبٹنے کے لیے اقدامات اٹھائیں. اس بات کی یقین دہانی کریں کہ جن کاموں سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں آپ کے پاس ان کے لیے وقت ہے. پرسکون رہنے والا کوئی شغل اپنائیے. اس بات کی یقین دہانی کریں کہ آپ کی نیند پوری ہوتی ہے. متوازن غذا کھائیں. باقاعدگی ورزش کریں. پرسکون رہنا سیکھیں. جسمانی علامات کو کم کرنا. پرسکونیت. جسمانی علامات کی شدت کو کم کرنے کے لیے اگر تناؤ کی علامت کو شروع ہی میں جان لیا جائے اور انہیں وہیں ختم کر دیا جائے تو یہ فائدہ مند ہے. جب آپ کو تناؤ کی ابتدائی علامات کا علم ہو جائے تو آپ ذہنی پریشانی کو پرسکون رہنے کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے شدت اختیار کرنے سے روک سکتے ہیں. کچھ افراد ورزش، موسیقی سننے، ٹی وی دیکھنے یا کتاب پڑھنے سے پرسکون ہوتے ہیں. دوسرے کچھ لوگوں کے لیے ترتیب وار ورزشوں پر عمل کرنا فائدہ مند ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پرسکون رہنے یا یوگا کی کلاسز کو فائدہ مند پائیں، جبکہ دوسرے لوگوں کے لیے ٹیپیں مفید ہو سکتی ہیں. پرسکون رہنے کی ٹیپ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مل سکتی ہے. اس کے علاوہ دکانوں پر پرسکون رہنے کے بارے میں بے شمار ٹیپیں دستیاب ہیں. پرسکون رہنا کسی دوسرے ہنر کی طرح ہی ہے اور اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وقت چاہیے. درج ذیل ورزشوں پٹھوں کو پرسکون رکھنا سکھاتی ہیں اور بہت سے افراد دباؤ اور ذہنی پریشانی کی مجموعی مقدار کو کم کرنے میں مددگار پاتے ہیں. پٹھوں کو مکمل پرسکون کرنا. اگر ہدایات کو پہلے پڑھ لیا جائے تو یہ فائدہ مند ہیں اور پھر انہیں آہستہ آہستہ سیکھا جائے. سب سے پہلے ایک پرسکون اور آرام دہ جگہ منتخب کریں جہاں کوئی مخل انداز نہ ہو. دن کا کوئی ایسا وقت منتخب کریں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ پرسکون ہو. نیچے لیٹیں، آرام دہ ہوں، اپنی آنکھیں بند کریں. چند منٹوں کے لیے اپنی سانس پر توجہ دیں. آہستہ آہستہ اور آرام سے سانس لیں. سانس کے باہر نکالتے وقت الفاظ آرام یا ریلیکس، پرسکون کہیں. پرسکون رہنے کی ورزش سے آپ مختلف پٹھوں کے گروپوں کے لیے کام کریں گے. آپ پہلے تناؤ اور پھر سکون سے رہنا سیکھیں گے. جب آپ تناؤ میں ہوں تو آپ کو اندر سانس لینا چاہیے اور جب آپ پرسکون ہوں تو باہر سانس چھوڑیں. اپنے ہاتھوں سے شروع کریں. ایک ہاتھ کو دبائیے،
ایسا کرنے سے اپنے ہاتھ اور کونی اور کلائی کے درمیان کے پٹھوں میں پیدا ہونے والے تناؤ کے بارے میں سوچیں۔ چند سیکنڈوں کے لیے تناؤ کے بارے میں غور کریں اور پھر اپنے ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ تناؤ اور پرسکون ہونے کے درمیانی فرق پر غور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معمولی جھنجھناہٹ محسوس ہو۔ یہ عمل پرسکون ہونے کا آغاز ہے۔ یہی عمل اپنے دوسرے ہاتھ کے ساتھ دہرائیے۔ آپ جب بھی پرسکون ہوتے ہیں تو پٹھوں کے گروپ اپنے اس عمل کو سمجھ پاتے ہیں کہ وہ پرسکون حالت میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ پرسکون ہونے کی کوشش نہ کریں بلکہ صرف تناؤ کو ختم کر دیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے پٹھوں کو پرسکون ہونے دیں۔ اس فرق کو سمجھیں کہ جب وہ پرسکون ہوتے ہیں اور تناؤ میں ہوتے ہیں۔ اپنے جسم کے دوسرے پٹھوں کے ساتھ بھی اسی عمل کو دہرائیے۔ ہر بار انہیں چند سیکنڈ کے لیے تناؤ میں لائیں اور پرسکون کریں۔ آپ جو محسوس کرتے ہیں اس پر غور کریں اور پھر تناؤ کو ختم کر دیں۔ جب آپ پٹھوں کے گروپوں کے ذریعے کام کریں تو درج ذیل ترتیب کے ساتھ انہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھ پہلے دبائیں پھر پرسکون کریں۔ بازو اپنی کوہنیوں کو جھکائیے اور بازوؤں میں تناؤ پیدا کریں۔ تناؤ محسوس کریں بالخصوص بالائی بازو میں۔ یاد رکھیں چند سیکنڈ کے لیے کریں اور پھر پرسکون ہو جائیے۔ گردن اپنے سر کو پیچھے کی طرف کریں اور آہستہ آہستہ ایک طرف سے دوسری طرف گھمائیے۔ اس بات پر غور کریں کہ تناؤ کس طرح حرکت کرتا ہے۔ اپنے سر کو پھر آگے کی طرف آرام دہ حالت میں لائیے۔ چہرہ اس جگہ بہت سارے پٹھے ہیں لیکن صرف اپنے ماتھے اور جبڑے کے بارے میں ہی سوچیں۔ سب سے پہلے تیوڑی چڑھاتے ہوئے اپنی آبروؤں کو نیچے کریں۔ اپنے ماتھے کو پھر پرسکون کریں۔ آپ اپنی آبروؤں کو اوپر بھی اٹھا سکتے ہیں اور پھر پرسکون ہو جائیے۔ آپ اپنے جبڑے کو دبائیے۔ پرسکون ہوتے وقت کے فرق کو محسوس کریں۔ سینہ گہرا سانس لیں۔ چند سیکنڈوں کے لیے سانس روکے رکھیں۔ تناؤ اور پھر پرسکون ہونے کے فرق کو محسوس کریں۔ اپنے سانس کو معمول پر لائیے۔ پیٹ اپنے پیٹ کے پٹھوں کو زیادہ سے زیادہ تناؤ میں لائیے اور پھر پرسکون ہو جائیے۔ کولا اپنے کولے کو ایک ساتھ دبائیے اور پھر پرسکون ہو جائیے۔ ٹانگیں اپنی ٹانگوں کو سیدھا کریں اور پاؤں کو چہرے کی طرف گھمائیے۔ پاؤں کی انگلیوں کو ادھر ادھر ہلاتے ہوئے اس ورزش کو ختم کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہدایت پڑھنے کے لیے اپنے کسی دوست کی مدد مفید ہو۔ زیادہ کوشش نہ کریں بلکہ صرف آرام سے کام کریں۔ پرسکون ہونے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو درج ذیل کی ضرورت ہے۔ روزانہ مشق کریں۔ روزمرہ صورتحال میں پرسکون ہونا کوشش کریں۔ پٹھوں کو دبائے بغیر پرسکون ہونا سیکھیں۔ مشکل صورتحال میں مدد کے لیے پرسکون ہونے کے حصول کو استعمال کریں، مثلاً سانس آہستہ لینا۔ طرز زندگی کو مزید پرسکون بنائیے۔ یاد رکھیں کہ پرسکون ہونا کسی دوسرے ہنر کی طرح ہی ہے اور اسے سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ لکھتے رہیں کہ اگر پرسکون ہونے کی ورزش سے پہلے اور بعد میں کتنے فکر مند ہیں۔ اپنی فکر مندی کو 1 سے 10 تک نمبر دیں۔ سانس پر قابو پانا، ضرورت سے زیادہ سانس لینا۔ سانس میں تبدیلی پر فکر مند ہونا ایک عام بات ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے سانس کو اندر کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کا دم گھٹ رہا ہے، یا جلدی جلدی سانس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح اس فرد کا سر چکراتا ہے اور وہ مزید فکر مند ہو جاتا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو سانس لینے کی رفتار کم کر دیں۔ 2-3 سانس اندر اور 2-3 سانس باہر لینے کے لیے سلسلے کو اپنائیے تو آپ جلد ہی معمول کے مطابق سانس لینا شروع کر دیں گے۔ کچھ لوگوں کو کاغذ کے تھیلے یا ہاتھوں کی مٹھی بناتے ہوئے سانس لینا فائدہ مند لگتا ہے۔ آپ کو اپنی ناک اور منہ کو ڈھانپنا ہوگا تاکہ یہ طریقہ آپ کے لیے بہتر طور پر کام کر سکے۔ اپنی سانس کو معمول پر لانے کے لیے کم از کم 3 منٹ کے لیے آہستہ یا کاغذ کے تھیلے میں سانس لینا ہوگا۔
توجہ نہ رہنا. اگر آپ اپنی علامات سے توجہ ہٹاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ علامات جلد رفع ہو جاتی ہیں. اپنی ارد گرد کا جائزہ لیں. اس سے پہلے کہ علامات میں کمی ہونا شروع ہو، آپ کو ایک بار پھر 3 منٹ کے لیے توجہ ہٹانے کی ضرورت ہوگی. اگرچہ پرسکون ہوتے ہوئے، سانس لینے کی ورزش کرتے ہوئے اور مخل اندازی کے طریقے دار سے ذہنی پریشانی کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ذہنی پریشانی نقصان دہ یا خطرناک نہیں ہے. بے شک اگر یہ طریقہ کار استعمال نہ بھی کریں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی. ذہنی پریشانی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، البتہ یہ غیر آرام دہ ہے. ان طریقوں سے اس غیر آرامدی کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. ذہنی پریشانی سے متعلق آپ کے خیالات کو بدلنا. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے خیالات ذہنی پریشانی کے بھنور کو جاری رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی تصاویر بھی ہو. مثال کے طور پر آپ یہ تصور کریں کہ ایک دن آپ بس کے لیے دوڑ رہے ہیں. اچانک آپ کے سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے. یہ خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے، مجھے دل کا دورہ پڑا ہے. یہ خیال یقیناً بہت زیادہ خوف زدہ کرنے والا ہے اور اس طرح آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے دل میں یقیناً کچھ خرابی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایمبولینس کے پہنچنے اور اسٹریچر پر لیٹنے کی تصویر بھی ہو. اب آپ درج ذیل سوالات پر غور کریں اور ان کے جوابات لکھیں. 1. وہ کون سے خیالات ہیں جو آپ کے ذہن میں اس وقت آتے ہیں جب آپ فکر مند محسوس کرتے ہیں؟ 2. کیا آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ 3. کیا کوئی ایسے خیالات ہیں جو آپ کو برا محسوس کرواتے ہیں؟ 4. ہمیشہ یہ سوچنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ کون سی سوچ سے آپ کی ذہنی پریشانی پڑتی ہے. مختلف قسم کے خیالات جو لوگوں کو فکر مند بناتے ہیں وہ آنکھ جھپکتے ہی آ اور جا سکتے ہیں اور ان کی عادت اتنی ہو جاتی ہے کہ یہ سب خود بخود ہوتا ہے. یہ اتنے مانوس ہو سکتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہی بن جاتے ہیں. 2 ہفتوں کے لیے ڈائری میں اندراج رکھیں. ان حالات کے دوران اپنے وہ خیالات لکھیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں. اب اس حالات پر غور کریں. جب آپ آخری بار پریشان ہوئے تھے، اس کو ایک فلم کی طرح زیادہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یاد کریں. اس بات پر غور کریں کہ کیا آپ خوفزدگی والے حالات کو اب لکھ سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ کسی بھی خیال پر غور کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی خیال مختصر یا سیدھا سادہ نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ یہ نہیں یا یہ پھر ہو گیا جیسے خیالات سے کھنچاؤ اور ذہنی پریشانی میں اضافہ ہو سکتا ہے. چند ایک خیالات آپ کے دماغ میں ایک ناخوشگوار تصویر کی طرح ہوتے ہیں. خوف زدہ خیالات. جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں تو آپ اس کا مقابلہ کرنا شروع کر سکتے ہیں اور برائی کے اس چکر کو ختم کریں. اپنے آپ سے خاص طور پر درج ذیل سوال کریں. 1. کیا میں بڑا چڑھا رہا ہوں؟ مثلاً ہر ایک چیز کو خراب ہونا ہے اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. 2. کیا میں جلد نتیجہ اخذ کر لیتا ہوں؟ مثلاً میرے سینے میں درد ہے لہٰذا یہ درد میرے دل کا ہی ہو سکتا ہے. 3. کیا میری توجہ صرف بری چیزوں پر ہی ہوتی ہے؟ مثلاً میرا کل کا دن بہت ہی خراب تھا، یہ بات نظر کرتے ہوئے کہ اس سے پہلے چند روز اچھے تھے. اپنے جوابات حاصل کرنے میں مدد کے لیے ان سوالات کا استعمال کریں. ان سوالات کے جوابات دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو 2 کالموں میں تقسیم کیا جائے. ایک کالم آپ کو پریشان کرنے والے خیالات کے لیے ہوگا اور دوسرا کالم زیادہ متوازن خیالات کے لیے ہوگا. مثلاً پریشان کن خیالات. محبوط سوچ کا مطلب یہ ہے کہ میں بے ہوش ہونے والا ہوں. متوازن خیالات.
میرے ساتھ ایسا کئی بار پہلے بھی ہوا ہے اور میں بے ہوش نہیں ہوا۔ میں ایک بار بے ہوش ہوا اور ایسا بالکل مختلف محسوس ہوا تھا۔ یا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں فی الحال پاگل نہیں ہوا ہوں اور ڈاکٹروں نے مجھے بتایا ہے کہ ذہنی پریشانی پاگل پن نہیں ہے۔ اب آپ اپنے چند ایک خیالات لکھیں اور زیادہ سے زیادہ جوابات لکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سوال سے آپ کو مدد بھی ملے۔ آپ اپنے اس دوست کو کیا کہیں گے جو اس طرح سے سوچ رہا تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان پریشان کن خیالات پر جلد قابو پایا جا سکے اور جوابات فوری دیے جا سکیں۔ اس کے لیے کافی مشق کی ضرورت ہے، لیکن یہ یقیناً فائدہ مند ہے۔ ذہنی پریشانی سے متعلقہ بدلتا رویہ۔ جب آپ کاموں سے گریز کر رہے ہوں تو اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جب بھی ممکن ہو تو ان خدشات پر قابو پائیں۔ سبھی خدشات پر ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ آہستہ آہستہ قابو پائیں۔ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے اہداف مقرر کریں۔ جن اہداف کو آپ پورا کرنا چاہتے ہوں انہیں لکھیں۔ سب سے پہلے آسان ترین ہدف سے شروع کریں اور آپ جب کوئی سرگرمی کر لیں تو اس پر نشان لگا دیں۔ اکثر لوگ اپنے آپ کو پریشان کن حالات سے بچاتے ہیں۔ ایسے حالات سے بچنے کے بجائے ایسی پریشان کن حالت میں رہنے کے دورانیے کو آہستہ آہستہ بڑھائیے۔ ذہنی پریشانی اکثر اپنے عروج کو پہنچنے کے بعد قدرتی طور پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ ذہنی پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں تو آپ اپنی ذہنی پریشانی سے کیا ہونے کی توقع کرتے ہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب تر خراب ہوتا رہے گا۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لوگ نہ صرف صورتحال سے گریز کرتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو مزید محفوظ کرنے کے لیے کئی ایک چیزیں کرتے ہیں۔ مثلاً شاپنگ ٹرالی پکڑے رکھنا، لیٹ جانا۔ اس قسم کے محفوظ رویے اس وقت مددگار ہو سکتے ہیں، مگر یہ ذہنی پریشانی ختم کرنے میں مدد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ذہنی پریشان فرد یہ کبھی نہیں سیکھتا کہ اگر یہ ٹرالی وہاں نہ ہوتی تو کوئی برا کام نہیں ہونے والا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کریں کہ اگر وہاں ٹرالی موجود نہ ہوتی تو صورتحال کتنی خوف زدہ ہوتی۔ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ کام کریں کہ کیا آپ کے پریشان کن حالات حقیقی ہیں۔ مثلاً اگر میں باہر نہ گیا تو بے ہوش ہو جاؤں گا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ جس چیز کو زیادہ نظر انداز کرتے ہیں تو اس پر قابو پانا اور زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے اور اس سے آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ ذہنی پریشانی کے لیے کون سے علاج و معالجے دستیاب ہیں؟ ذہنی پریشانی کے حامل زیادہ تر افراد کو خود سے مدد مل سکتی ہے، جیسا کہ یہاں دی گئی معلومات سے۔ ممکن ہے کہ آپ کا خاندانی ڈاکٹر، ہیلتھ وزٹر یا پریکٹس نرس بھی آپ کو ذہنی پریشانی کے ساتھ نمٹنے میں مزید مدد کر سکے۔ کبھی کبھار ڈاکٹر ذہنی پریشانی کے لیے گولیاں تجویز کرتے ہیں۔ ان گولیوں کا استعمال مختصر وقت کے لیے کیا جانا چاہیے تاکہ مخصوص ذہنی پریشانی سے پیدا ہونے والی صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔ اگر آپ کی ذہنی پریشانی کو صرف اپنی مدد آپ سے فائدہ نہ پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا خاندانی ڈاکٹر آپ کو مینٹل ہیلتھ ورکر یا کاؤنسلر سے رجوع کرائے۔ مقامی سرجریوں یا کمیونٹی ہیلتھ سینٹروں میں عام طور پر اینگزائٹی مینجمنٹ گروپس یا کلاسز چلائی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس قسم کی کسی کلاس میں شامل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو برائے مہربانی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بات کریں۔ اگر مجھے محسوس ہو کہ میں ذہنی پریشانی کا شکار ہوں تو مجھے کہاں سے مدد مل سکتی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ امید ہے کہ آپ یہاں پر دیے گئے مشورہ پر عمل کریں گے۔ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہونا چاہیے۔ اگر اس کتابچے پر عمل کرنے کے بعد بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو مزید مدد کی ضرورت ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ وہ آپ کو متبادل علاج و معالجے اور مقامی سروسز کے بارے میں بتائے گا۔
مندرجہ ذیل تنظیمیں اور ہیلپ لائنیں ممکن ہے آپ کی مدد کر سکیں. کروز www.cruisebereavementcare.org.uk. Mind www.mind.org.uk. National Deadline www.nationaldeadline.co.uk. Relate www.relate.org.uk. No Panic خوف اور ترس بے چینی عام خوف میں مبتلا افراد کے لیے نیشنل سیلف ہیلپ آرگنائزیشن www.nopanic.org.uk. NHS Direct www.nhsdirect.nhs.uk.